کیا چھپکلی کھانا جائز ہے؟ کیا یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپکلی کھائی تھی؟ نعمان صاحب چھپکلی کھانا حرام ہے، حدیث میں چھپکلی نہیں گو کے بارے میں آتا ہے، ضب، جس کو عربی میں ضب کہتے ہیں، اتنی بڑی ہوتی ہے نا، جنگل میں گو گھوم رہی ہوتی ہے، تو یہ حدیث میں آتا ہے اکل الضب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گو کھائی گئی ہے، نبی نے تو نہیں کھائی لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دسترخوان پہ گو تھی، آپ نے کھائی۔ تو اس حدیث کی بیس پہ تینوں ائمہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی اس کے قائل ہیں کہ یہ گو کھانا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد جو صاحبین ہیں ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس کی دلیل اپنے الگ دلائل ہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا ایک موقف یہ ہے کہ جو خبر واحد، یعنی خبر واحد کا مطلب جس کو بیان کرنے والے کثیر نہ ہو، تو وہ جب تک بہت واضح نہیں ہوگی، قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت نہیں ہوگی، قطعی الثبوت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کو قرآن کے مقابلے میں وہ حجت نہیں ہوگی۔ اب قرآن میں تو چونکہ جگہ جگہ آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں، تو خبائث میں جتنے بھی حشرات الارض ہیں، پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ حشرات تمام کے تمام اس میں داخل ہیں، اس میں گرگٹ بھی ہے، چھپکلی بھی ہے اور گو بھی داخل ہے اس میں۔ تو حرام ہونے کے دلائل چونکہ اتنے واضح ہیں اور حلال ہونے کی دلیل واضح نہیں ہے۔ واضح کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے دسترخوان پہ کھائی گئی تو نہ آپ نے صاف لفظوں میں اس کو حلال قرار دیا، نہ صاف لفظوں میں حرام قرار دیا، اور آپ نے توقف کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا شاید یہ پچھلی امتوں کو عذاب دیا گیا ہو تو ان کی مسخ شدہ شکلیں ہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں نا کہ زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان پر پابندی نہیں لگائی، اس لیے کہ آپ وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ اب ہمارے پاس ایسی بعد میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ پرمیشن دی ہے یا نہیں دی ہے، ایسی کوئی واضح حدیث ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اصولی بات تو یہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا تو یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نبی اس عمل سے راضی ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں کہ حشرات الارض، جتنے بھی زمین کے رینگنے والے جانور ہیں، پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ حرام ہے، اس میں گو بھی اسی کی ایک جنس ہے، تو چونکہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں تو حلال و حرام کا، جہاں کھانے پینے کے حلال و حرام کا مسئلہ آتا ہے، خاص طور پہ گوشت، تو اس میں امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ جب تک 2 اور 2 4 کی طرح بالکل بے غبار طریقے سے حلت ثابت نہیں ہو جاتی، وہ اس میں توقف کرتے ہیں اور اس کو اسی اصول میں داخل کرتے ہیں کہ بھئی خبر واحد ہے، ثبوت بھی قطعی نہیں ہے اور دلالت بھی قطعی، ایسی قطعی نہیں ہے جس طرح خبائث کے حرام ہونے کی دلالت قطعی ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسائل میں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں، کسی ایک رائے کو 100% صحیح قرار دینا یا 100% غلط قرار دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف امت میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام میں بہت سے اس کو جائز سمجھتے تھے، بہت سے ناجائز سمجھتے تھے، اور امت میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ اس کو حرام سمجھتا آیا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ اس کو جائز سمجھتا آیا ہے۔ تو ایسے موقع پہ جہاں اختلاف ہو اور دونوں طرف دلائل ہوں، تو ایسے موقع پہ جو متشدد لوگ ہوتے ہیں وہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں مجتہدین پر، اپنی رائے سب پہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو معتدل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے کا بھی احترام کریں، کسی کو غلط نہ کہیں، یہ جیسے جھینگے کا مسئلہ ہے تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ تو اس لیے گو کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے کہ اس کے حلال ہونے کے دلائل ایسے قطعی نہیں ہے جیسے کہ حرام ہونے کے دلائل قطعی ہیں۔ حرام پر جو آیات ہیں یحرم علیہم الخبائث اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں، اس پر اجماع امت کا کہ وہ جو ہے حرام ہے۔ تو جب تک اس کے مستثنیٰ ہونے کی بہت ہی واضح دلیل نہیں ہوگی، یا تو نبی نے خود کھایا ہوتا یا صاف لفظوں میں آپ نے کہا ہوتا نا کہ یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے بتایا کہ دلائل دونوں طرف ہیں، تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔